السلام علیکم۔ مروڑ اور مروڑ کے بعد دستوں کا آنا آرسینک ایلبم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ اس بیماری کا سبب فوڈ پوائزننگ اور آب و ہوا کی تبدیلی ہے۔ جو لوگ دوسرے شہر سے یا بیرون ملک سے آتے ہیں اور ان کو مروڑ دست کی شکایت ہو جائے، ایسے لوگوں کو آرسینک ایلبم کچھ دن تک دیتے رہیں تاکہ وہ اس تبدیلی کے عادی ہو جائیں اور غذائیں کھانے سے ان کو دست نہیں آئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو الٹی کی شکایت ہے تو ویٹرم ایلبم 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر الٹی اور دست ایک ساتھ ہوں یعنی ہیزے والی کیفیت ہو جائے، اسپتال لے جانے کے بجائے آدھا گلاس پانی میں کیمفر مدر ٹنکچر کے 6-8 قطرے ڈالیں اور 5-5 منٹ کے بعد مریض کو پلاتے جائیں۔ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈائروبیت جو میرا کمبینیشن ہے 2-4 دن استعمال کرا دیں، مریض کیور ہو جائے گا۔ اگر دستوں کی شکایت دائمی ہے، کسی دوا سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو بخار بھی ہے، تو پہلے بخار کی دوا عموماً وائرابیت اچھا کام کرتی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آرسینک ایلبم 30 دے دیں اور بخار کا پرہیز کرا دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جائے گا۔ یہ دوائیں کم سے کم 20-25 روز دے دیں تاکہ اس کو دوبارہ کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ مروڑ اور مروڑ کے بعد دستوں کا آنا آرسینک ایلبم 30 اس کی پراپر دوا ہے۔ اس بیماری کا سبب فوڈ پوائزننگ اور آب و ہوا کی تبدیلی ہے۔ جو لوگ دوسرے شہر سے یا بیرون ملک سے آتے ہیں اور ان کو مروڑ دست کی شکایت ہو جائے، ایسے لوگوں کو آرسینک ایلبم کچھ دن تک دیتے رہیں تاکہ وہ اس تبدیلی کے عادی ہو جائیں اور غذائیں کھانے سے ان کو دست نہیں آئے۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو الٹی کی شکایت ہے تو ویٹرم ایلبم 30 بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اگر الٹی اور دست ایک ساتھ ہوں یعنی ہیزے والی کیفیت ہو جائے، اسپتال لے جانے کے بجائے آدھا گلاس پانی میں کیمفر مدر ٹنکچر کے 6-8 قطرے ڈالیں اور 5-5 منٹ کے بعد مریض کو پلاتے جائیں۔ اس کا زہر ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد ڈائروبیت جو میرا کمبینیشن ہے 2-4 دن استعمال کرا دیں، مریض کیور ہو جائے گا۔ اگر دستوں کی شکایت دائمی ہے، کسی دوا سے مریض ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس کو بخار بھی ہے، تو پہلے بخار کی دوا عموماً وائرابیت اچھا کام کرتی ہے، اس کے آدھے گھنٹے کے بعد آرسینک ایلبم 30 دے دیں اور بخار کا پرہیز کرا دیں، مریض پرماننٹلی کیور ہو جائے گا۔ یہ دوائیں کم سے کم 20-25 روز دے دیں تاکہ اس کو دوبارہ کوئی شکایت نہ ہو۔ بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ کولک پین، درد کولنج میں کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو کالو سنت بہت اچھی دوا ہے، لیکن کالو سنت کے مریض ہمارے پاس نہیں آتے۔ ہمارے پاس جو مریض آ رہے ہیں آج کل وہ زیادہ تر تھوجا کے مریض ہیں۔ اس کا درد جو ہے ناف کے اوپر پسلیوں کے نیچے ہوتا ہے، یہ جگہ سخت ہوتی ہے، درد ہوتا ہے اور یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے، اور اس کا کوئی توڑ سوائے تھوجا کے کسی اور دوا میں نہیں ہے۔ ایسے مریض جب آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم 8-8 سال 5-5 سال ہو گئے یہ درد ہمارا ٹھیک نہیں ہو رہا، مختلف ڈاکٹر بدلے، لیکن ہم جب تھوجا دیتے ہیں وہ پرماننٹ کیور ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری دوا جو ہے وہ ناف میں درد ہوتا ہے۔ ناف میں جو درد ہوتا ہے، بخار جب ہوتا ہے، کسی کو بھی بخار ہو اور وہ بروفین کھا لے تو اس کے ری ایکشن میں ناف میں درد ہو جاتا ہے۔ یا مروڑ اگر دست کی شکایت ہو فریج کی چیزیں کھانے سے یا کوئی پھپھند والی چیز کھانے سے تو اس میں مروڑ ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے مروڑ والی کیفیت میں آرسینک ایلبم کے علاوہ کوئی دوا نہیں کام کرتی۔ آرسینک ایلبم 30۔ اس کے بعد جو درد ہوتا ہے وہ ہے ناف کے نیچے، وہ ہے لائکوپوڈیم کی جگہ۔ لائکوپوڈیم دے فوراً 2-3 منٹ پہ ریلیف ملتا ہے، مریض سکون میں آ جاتا ہے۔ لائکوپوڈیم کے علاوہ کوئی دوا نہیں کام کرتی ناف کے نیچے۔ یہ تینوں دوائیں میں نے ایسی بتائی ہیں کہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ بچوں میں جو درد ہوتا ہے، شیر خوار بچوں میں یا دانت نکلتے بچوں میں، وہ ہے کیمومیلا کا درد۔ کیمومیلا کے علاوہ کوئی دوا نہیں کام کرتی، صرف کیمومیلا 30 دیتے ہیں تو اس سے آرام آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ جناب۔ السلام علیکم۔ نزلہ موسم یا آب و ہوا کی تبدیلی سے ہونے والا مرض جس میں ناک بہتی ہے، گلے میں خراش ہوتی ہے، اور اگر یہ نزلہ رک جائے تو ناک میں پپڑی جمتی ہیں، ایسی نزلے کی پراپر دوا کالی بائی کروویکم 30 ہے۔ اگر یہی نزلہ بچوں میں ہو جائے تو وہ کان کی طرف ڈائیورٹ جب کرتا ہے تو بچے کو کان میں درد ہوتا ہے، تو بچہ جب روتا ہے تو کان کی طرف ہاتھ مارتا ہے، تو اس کو بھی کالی بائی کروویکم 30 منہ میں ڈال دی جائے یا ہتھیلی پہ لگا دی جائے تو بچے کا کان کا درد فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے۔ نزلہ اگر بگڑ جائے تو وہ دائمی نزلہ بن جاتا ہے۔ اس میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ٹھیک نہ ہونے والا نزلہ بن جاتا ہے جس میں مریض بار بار وقتی سکون کے لیے ایلوپیتھک دوا کھاتا ہے اور اس کا علاج چیلنج بن جاتا ہے۔ ایلوپیتھک دواؤں سے مریض ٹھیک تو نہیں ہوتا بلکہ سر درد یا میگرین کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایسا مریض مایوس ہو کر جب ہومیوپیتھ کے پاس آتا ہے، جو ڈاکٹر اس بخار کو نہیں سمجھتے، یعنی کہ نزلے کے ساتھ جو
جو بخار ہے اس کو نہیں مانتے، ہر وزٹ پر علامات کے مطابق دوائیں بدلتے رہتے ہیں، اس سے بھی وہ نزلہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ ایسے مریضوں کو پہلے بخار کی دوا کا انتخاب کریں، یعنی الگ خشک ہو تو BQ، ماتھے پر پسینہ، جسم میں درد ہو تو وائرابیت دینے کے 15 منٹ بعد کالی بائیکرومیکم 30 دینے سے مرض کیور ہو جاتا ہے۔ دوسری کیفیت میں الرجی کی شکایت ہو جاتی ہے، یعنی جب مریض صبح سو کے اٹھتا ہے تو چھینکے، ڈسٹنگ میں جائے تو چھینکے، دھول مٹی میں جائے تو چھینکے۔ ڈاکٹرز لوگ اینٹی الرجی دیتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی مستقل حل نہیں ہے۔ ان چھینکوں کی مناسبت سے کیٹرا میں نے کمبینیشن بنایا ہے جو چھینکوں کو کیور کرتا ہے۔ اگر چھینکوں کے ساتھ نزلے کی شکایت بھی ہو تو پہلے کیٹرا دیتا ہوں، 15 منٹ کے بعد کالی بائیکرومیکم 30 دیتا ہوں، دونوں چیزیں کیور ہو جاتی ہیں۔ اگر چھینکوں کے ساتھ ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہے، ڈاکٹر آپریشن کا مشورہ دیتے ہیں، میں کیٹرا دینے کے 15 منٹ کے بعد اورم میٹلیکم 30 میں دیتا ہوں، ناک کی ہڈی بھی گل جاتی ہے، نتنا بھی کھل جاتا ہے، چھینکیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اگر چھینکوں کے ساتھ ناک کا گوشت بڑھا ہوا ہے جو الٹا نتنا بند ہوتا ہے، کیٹرا دینے کے 15 منٹ کے بعد کیڈمیم سل 30 دیتا ہوں، ناک کا گوشت گھل جاتا ہے، نتنا کھل جاتا ہے اور چھینکیں بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اکثر مریض یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ایک نتنا بند ہوتا ہے تو دوسرا کھل جاتا ہے، دوسرا بند ہوتا ہے تو پہلا کھل جاتا ہے، تو شاید اس کو سائنسائٹس کی بیماری کہہ سکتے ہیں۔ ایلیومینا 30 ہم دیتے ہیں، یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو ہم ایلومینیم برتن میں کھانا پک رہا ہے اور ہم کھا رہے ہیں، یہ اس کے آفٹر ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، جس کو ایلیومینا 30 اس کے آفٹر ایفیکٹس کو سبسائڈ کرتی ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے میری بہت بڑی الجھن دور کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت والی تندرستی والی زندگی عطا فرمائے۔ یقین جانے کہ آپ کی ریسرچ سے ہمیں بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ میں تو اب پہلے ٹمپریچر چیک ہی نہیں کرتا تھا، لیکن اب جو بھی پیشنٹ میرے پاس آتا ہے کرونک مرض کا، میں اس کا ٹمپریچر لازمی دیکھتا ہوں۔ اکثر لوگوں میں ٹمپریچر پایا جاتا ہے، یعنی تقریباً 99 100 عام مریضوں میں پایا جاتا ہے، دعائیں کھاتے رہتے ہیں، آرام نہیں آتا۔ لیکن الحمدللہ آپ کی ریسرچ نے ہمیں ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے۔ یقین جانے بہت خوشی ہوتی ہے جب کوئی سینئر اپنی زندگی کا تجربہ کسی کو دیتا ہے نا، یہ آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ہم جب دیتے ہیں تو ہمیں بھی مریض آ کے بتاتے ہیں کہ سکون ہو رہا ہے۔ یہ تو ایک ایسا ہے کہ علم پھیلانے کا طریقہ ہے۔ اگر آپ اس تجربے کو صرف اپنی ذات تک رکھتے تو پھر انسانیت کا بھلا تو ہو رہا تھا، لیکن ان لوگوں کا جو صرف آپ تک پہنچتے۔ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میں تو انشاءاللہ ہر نماز کے بعد آپ کے لیے خصوصی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، تاکہ آپ کا سایہ ہمارے اوپر سلامت رہے اور ہمیں آپ کے تجربات سے استفادہ کرنے کا موقع ملتا رہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر وکیل صاحب۔ السلام علیکم۔